دوستوں، آج یکم رمضان المبارک منگل کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کی پہلی تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ منگل کا دن ہے۔ پورا سال ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ ایک ایک دن گن کر ہر بندہ ماہ رمضان کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رمضان ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ کیوں نہ یہ تسبیح آج پڑھ لی جائے؟ کیوں نہ آج اللہ پاک کی ذات سے مانگ لی جائے؟ کیوں نہ ہم آج اللہ پاک کو منا لیں؟ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتیں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن میں اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک رزق اور دولت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رحمتوں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج رمضان کی پہلی تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنیں، بیٹیاں، ماؤں سے گزارش ہے کہ یکم رمضان منگل کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، منگل کا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج یکم رمضان المبارک منگل کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر رمضان کی پہلی تاریخ منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر رمضان کی پہلی تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ رمضان کی پہلی تاریخ منگل کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتا ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ پہلی تاریخ منگل کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال کا آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع میسر آئے یا نہ آئے، یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ سال میں ایک بار ہی آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف
चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पूरे साल की टेंशनों, मुसीबतों से, डिप्रेशनों से, मायूसियों से अगर जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब माह रमजानुल मुबारक की पहली तारीख मंगल का दिन हो, आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, सहरी, अफ्तारी, किसी भी वक्त आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना जगह की कोई कौत है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर चलते फिरते, लेकिन पढ़ना जरूर है, कोई बहाना नहीं चलेगा। यकम रमजान मंगल के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूं। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुलडुल के मांगना। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1 या 2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। आज की रात, आज का दिन बड़ा बरकत वाला है। दोज़ख ठंडी हो चुकी है, जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं, रहमत के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह वालों, जन्नत को फरिश्ते 11 महीने तक सजाते हैं। इस महीने की फजीलत तो इतनी ज्यादा है कि अगर मैं बयान करने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी। लेकिन आप लोगों को बताना भी मकसूद है कि आप लोग समझ सकें कि इस वजीफे की कितनी फैज़ व बरक़ात है, ये वजीफा कितना इंपॉर्टेंट है। इस वजीफे को अगर गफलत में गुजार दिया तो फिर आप लोगों को किस तरीके से पछताना पड़ेगा। इस महीने में रहमतों, बरकतों की बारिश, यकीन करें, बारिश के कतरों की तरह बरस रही होती है। और जो बंदा झोलियां फैलाकर मांगता है, बिन मांगे भी लोगों को यहाँ तो झोलियों से नवाज दिया जाता है, लेकिन जो इस खास वजीफे को पढ़कर मांगेगा, यकम शबान मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो वो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वजीफा पढ़ पढ़कर आप थक चुके हो, नौकरी नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्ते में आसानियों के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने की, यकीन करें, खुशियां और इसके फायदे पूरे साल रहते हैं। और इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां झोलियों में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर चाहते हैं तो फिर आप लोग अपने घर के लिए पढ़ लें। आप कर्जदार हैं, करोड़ों के कर्ज से आप लोग अगर करोड़ों का कर्ज उतारना चाहते हैं और कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी, बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा बस चले तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं कि आज का ये वजीफा पढ़ लेना। आज लापरवाही मत करना, पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लो यकम रमजान मंगल के दिन। अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत, तंगदस्ती से निजात के लिए अगर इस खास वजीफे को पढ़ लेगा तो अल्लाह पाक सारा साल के उसके दिन फेर देगा। पूरे साल की खुशियां उसकी झोली में आ गिरेंगी, गुर्बत, तंगदस्ती से निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, ये घड़ियां बड़ी कबूलियत की घड़ियां हैं। ये महीना बड़ा बरकत वाला महीना है, ये महीना बड़ा सलामती वाला महीना है। आप लोगों ने इस महीने को हरगिज भी अपने हाथ से जाने मत देना। अल्लाह वालों, आप लोगों ने रजब के महीने को गुजार दिया लापरवाही से, शबान का महीना भी हमसे अलविदा हो गया, कमली वाले आका का महीना अलविदा हो गया।
اب رمضان المبارک کا دن نکل آیا ہے، پہلی تاریخ ہے، پہلی سحری ہے، پہلی افطاری ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ اگر اپنے مقدروں کو سنوارنا چاہتے ہو تو پھر آپ لوگوں نے بالخصوص اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اللہ والو، اس سے پہلے میں خصوصی دعا کرتا ہوں پہلے رمضان کی، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر کو کھلوانے کا مہینہ ہے۔ اے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے میرے مولا، اسے خوشادہ روزگار عطا فرما۔ جو کوئی بیمار ہے، شفا کلی نصیب فرما۔ جو کوئی لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر رحمت فرما۔ میرے مولا، ہر چیز تیری طرف سے آتی ہے، تیری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میرے مولا، تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اگر تو کن فرما دے تو ہماری پریشانیاں کوئی اتنی بڑی نہیں۔ تیری بادشاہت بہت بڑی ہے، تیری سلطنت بہت وسیع ہے۔ میرے مولا، ہر چیز پہ تیری حکومت ہے، ذرے ذرے پر تیری حکومت ہے۔ میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے اپنے فضل کے صدقے ہمارے قسمتوں میں وہ لکھ دے۔ میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب عمل کیا ہے؟ یکم رمضان منگل کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ لوگ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقے بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے اسکپ کرنے سے اگر کوئی وظیفے کی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی حصہ مس ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج یکم شعبان منگل کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ساری زندگی کی دعائیں، آپ کی جو بھی جائز حاجاتیں ہیں، انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اول ایک بار تو ضرور پڑھنا ہے آپ نے درود پاک۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جب آپ لوگ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، نیت کرتے ساتھ ہی تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اللہ والوں، اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ یہ اللہ پاک کے بڑے مجرب نام ہے، یا وہابو یا رزاقو۔
یا وہابو یا رزاقو۔ اللہ والو یہ وہ مجرب نام ہے کہ جو شخص بھی ایمان کی حالت میں اور اللہ پاک پہ توکل کرتے ہوئے اگر اس نام کو پڑھ لے گا تو اللہ پاک اس کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گا، اس کے بند نصیب کھل جائیں گے، اللہ پاک اس کو غیب سے مدد فراہم کرے گا، اس کو ہر محاذ پہ فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں یہ کوئی ایسا ویسا عمل نہیں کہ کسی کو بھی منہ اٹھا کے یوں ہی بتا دیا۔ اللہ والوں اس وظیفے کو کرنے کی کوئی خاص ترتیب ہے، خاص طریقہ کار ہے، ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ یہ ایک وظیفہ پورے سال کے لیے کافی ہے۔ اللہ والو آج رب کی ذات کو منا لو، آج رب کو راضی کروا لو۔ اگر آج نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو انسان انتظار کرتا ہے کہ یہ مہینہ کب آئے اور میں پورے مہینے کے روزے رکھوں اور اللہ پاک مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ والو یہ تو نیکیوں کو لوٹنے کا دن ہے۔ 1 لاکھ مانگو گے 70 لاکھ ملیں گے۔ اس میں تو اجر اور ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ 1 لاکھ مانگیں گے تو 70 لاکھ ملے گا۔ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو اللہ رب العزت 210 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا وہابو یا رزاقو کا ہے، ایک کھولنے والے، ایک رزق دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو کی پوری ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ نازل ہوئی جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنا شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو اس سورہ مبارکہ کو آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 ٹائمز، 41 بار پڑھنا ہے۔ جب 41 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک بڑا مجرب نام ہے اللہ پاک کا جسے یا سمد کہتے ہیں، اے بے نیاز، اے بے نیازی دینے والا۔ آپ نے یا سمد کو پڑھنا ہے، لیکن اللہ الصمد اس طرح سے پڑھنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یا سمدو پڑھتے ہیں۔ یا سمدو پڑھنا جائز ہے، صحیح ہے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جب آپ لوگ اس طرح سے پڑھیں گے اللہ الصمد، جس طرح سے اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب آپ لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں سورہ اخلاص تو اللہ والو اس کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے جسے اللہ الصمد کہتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو اللہ پاک کی بے نیازی کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اللہ والو جو شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، اللہ پاک کی صفت بے نیازی ہے، تو اللہ والو وہ آپ کو بے حساب عطا بھی کرے گا۔ وہ دینے والی ذات ہے، وہ ہر لمحہ ہماری مدد کرتی ہے، وہ ہر لمحہ ہم اس کی رحمتیں ہماری منتظر رہتی ہیں۔ آج اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے، آج اللہ پاک سے مانگنے کا وقت ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے خاص آیت جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، جو آپ کی مغفرت کروا دے گی، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے آنکھوں میں آنسو بھر بھر کے لیے آئیں، اپنی آنکھوں کو بالکل معطر کر لیں کہ آنسو بہنے لگے ہیں آپ لوگوں کے۔ آپ نے روتی ہوئی حالت میں اللہ پاک سے آہوزاری کرتے ہوئے، نوحہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، یاد کرتے ہوئے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، آہوزاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو طریقہ کار بتا رہا ہوں اس کے مطابق اگر وظیفہ کر لیا مقدروں کی معراج ہو جائے گی، مقدر سوار دیے جائیں گے۔ یہ مہینہ تو ویسے ہی دینے کا مہینہ ہے۔ اللہ والو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ رب کے علاوہ دوسروں سے مانگتا ہے۔
جب وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ جس سے تو مانگنے گیا ہے وہ تو خود میرا محتاج ہے، وہ تو خود مجھ سے مانگتا ہے، تو نے مجھ سے کیوں نہیں مانگا، تو ڈائریکٹ اس کے پاس کیوں گیا؟ اللہ والوں، یوں تو ہم پر جب بھی مصیبت پڑے ہم لوگوں کو پہلے اللہ پاک سے آنکھیں بند کر کے رب سے رابطہ کرنا چاہیے۔ رب سے رابطہ کریں اور انتظار کریں کہ آپ کے قلب میں جواب کیا آ رہا ہے، اور جب جواب آ جائے تو وہ رب کی طرف سے ہوگا۔ آنکھ بند کر کے آپ لوگ اس جواب کو ایکسپٹ کر لیں۔ اللہ والوں، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، اور آپ لوگوں نے یہ مزاج بنانا ہے، یہ سوچنا ہے کہ رب کی ذات نے آپ کو راضی کر لیا، اور جب رب کی ذات آپ کو راضی کر دے اس وقت پڑھنا چھوڑ دیں۔ اس کی کوئی کوانٹیٹی نہیں ہے، آپ نے اس کو لاتعداد بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو لاتعداد بار پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع و عریض فرما دے گا، آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا، اس مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک آپ کے ہاتھوں کو دینا والے ہاتھ بنا دے گا۔ اللہ والو، لا حول ولا قوت الا باللہ کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ جتنا آپ نے اول پڑھا اتنا ہی درود پاک آخر میں پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں، یہ وہ مقدر کلمات ہیں، اور جب آپ کو لگے کہ آپ کی مغفرت ہو گئی ہے پھر آپ نے وظیفہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ جب ایک تسبیح پڑھیں گے، اول تو آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ 11 بار میں ہی آپ کو یہ سگنل مل جائے کہ آپ لوگوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ ابھی تک گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں، آپ کو رونے میں مزہ آئے، تو آپ لوگ پھر اپنی قلب کی اور صفائی کروائیے گا اور پوری ایک تسبیح پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ مقدر کی معراج کے دن ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نوازا جاتا ہے، جس میں بانٹا جاتا ہے، اللہ پاک غیب کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو بالخصوص کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔